آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے کھانے کے آداب۔ تو کھانا کھانے کے حوالے سے کچھ آداب تو ایسے ہیں جو کھانا کھانے سے پہلے کے، کچھ کھانا کھاتے ہوئے اور کچھ کھانا کھانے کے بعد۔ کھانا یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ کھانے پر ہماری زندگی، صحت اور قوت و توانائی کا دار و مدار ہے۔ کھانے کے بغیر بندہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ کھانا تو ویسے ہی کھانا ہے۔ اگر ہم کھانا اسلام کے مقرر کردہ اصولوں کے مطابق کھا لیں گے تو پھر یہی کھانا ہمارے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ اس میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے اور انسان شیطان کے وسوسوں سے بھی بچ جاتا ہے۔ اگر ہم اپنی مرضی سے کھانا کھائیں، اس سے بدن میں قوت تو آئے گی لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ اسلام کی مرضی سے کھانا کھائیں گے، قوت بھی آئے گی، ثواب بھی ملے گا، برکت بھی ہوگی، شیطان سے بھی بندہ بچ جائے گا۔ اس لیے شروع سے ہی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں جو کھانا کھا رہا ہوں اس سے میرے بدن میں جو قوت آئے گی، جو طاقت آئے گی، تو اس طاقت اور قوت کو میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق صرف کروں گا۔ اللہ کی عبادت میں دل جمی سے کر لوں گا، تو اب اس نیت پر بھی ثواب ملنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ سرکار نے فرمایا نا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو بندہ اس نیت سے کھانا کھانا شروع کرے اور کھائے کہ میرے بدن کے اندر جو طاقت آئے گی میں اس کو اللہ کی عبادت میں صرف کروں گا۔ اب یہاں سے ہی ثواب ملنا شروع ہو گیا۔ تو کھانے کے آداب میں سے پہلا جو ادب ہے کھانا کھانے سے بھی پہلے، وہ یہ ہے کہ بندہ سب سے پہلے اس بات کو مد نظر رکھے کہ میرے سامنے جو کھانا آیا ہے یہ پاکیزہ ہے، حلال ہے، حلال کمائی سے کمایا ہوا کھانا ہے، کیونکہ حکم تو یہی ہے اللہ پاک کی طرف سے کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ہم نے جو تم کو پاکیزہ رزق عطا فرمایا ہے اس سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ ناجائز طریقے سے رزق حاصل نہ کیا ہو، جھوٹ سے، فراڈ سے، رشوت کا مال نہ ہو، سود کا مال نہ ہو، نہ حق کسی کا مال غصب کر کے کھانا نہ لایا گیا ہو، کیونکہ اللہ پاک نے منع فرمایا اس سے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، فرمایا ناجائز طریقوں سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ اسی طرح پھر وہ کسی غریب مسکین یتیم کا مال نہ ہو جو سامنے رکھا ہوا جس کو تم نے کھانا ہے۔ یتیم کا مال کھانے کے حوالے سے تو بڑی سخت وعید ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلماً کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھرتے ہیں، تو عنقریب اللہ پاک پھر اسی دوزخ میں ڈال دے گا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار فرماتے ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ذات ہے اور پاک چیزوں کو ہی پسند فرماتی ہے، طیب ہے، طیب کو پسند فرماتا ہے۔ فما ان اللہ امر المؤمنین کما امر بہ المرسلین، اللہ پاک نے مومنین کو بھی ایسے حکم عطا کیا ہے رزق کے حوالے سے جیسے اپنے مرسلین کو عطا کیا ہے، جیسے اپنے مرسلین کو رسولوں کو حکم دیا ہے نا کھانے کے حوالے سے، ما یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ اور اچھے اعمال کرو۔ فرمایا جیسے انبیاء کو حکم دیا ہے مومنین کو بھی ایسے اللہ پاک نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ جو ہم نے عطا کی ہیں، جو تمہیں رزق دیا ہے اس سے جو پاکیزہ ہے اس سے کھاؤ۔ پھر سرکار نے فرمایا الرجل یطیل السفر اشعث ایک برہ، میں ایک بندہ لمبا سفر کر کے آتا ہے، آپ کو پتہ ہے مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی، میں ایک بندہ لمبا سفر کر کے آتا ہے، بال اس کے جناب گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہیں، لباس پرانا ہو گیا ہے، میلا ہو گیا ہے، اتنا لمبا بندہ سفر کر کے آیا، فرمایا یمد یدیہ الی السماء، وہ اس طرح اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرتا ہے، کہتا ہے یا رب اے اللہ اے اللہ، فرمایا وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، لیکن وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، مَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا حرام ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا لباس حرام کمائی کا ہے، وَغُذِّيَ بِالْحَرَام، اس کو تو غذائی حرام سے دی گئی ہے۔ فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اللہ پاک اب اس بندے کی کس طرح دعا قبول کرے جس کا رزق ہی حرام ہے، لباس ہی حرام ہے، حرام کمائی کا ہے، تو ایسے بندے کی اللہ پاک دعا قبول، حالانکہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، مسافر، مظلوم اور والد، ان کی دعاؤں میں اور اللہ پاک کی ذات میں کوئی حجاب نہیں ہوتا، جب یہ دعا کرتے اللہ پاک قبول فرما لیتا ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن جس مسافر کا کھانا حرام، پینا حرام اور لباس حرام ہو، وہ دعائیں بھی کرتا رہے، اللہ پاک اس کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، آپ فرماتے سرکار نے فرمایا من اشترى ثوبا بعشرة دراہم وفیہ درہم من حرام، فرمایا ایک بندے نے 10 درہم کا کپڑا خریدا، اس میں 1 درہم حرام کی کمائی کا ہے، تو لم يقبل اللہ عز وجل لہ صلاۃ ما دام علیہ، تو اللہ پاک اس بندے کی کوئی نماز قبول نہیں کرتا جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پہ رہتا ہے۔ اب 9 درہم اس کے حلال کے، 1 درہم حرام کی کمائی کا، تو جب تک ایسا کپڑا بندے کے بدن پر رہتا ہے تو ایسے بندے کی اللہ پاک نہ کوئی دعا قبول کرتا ہے نہ کوئی نماز قبول کرتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے سرکار نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، ان العبد لیقذف اللقمۃ الحرام، فرمایا بندہ جب اپنے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ ڈال لیتا ہے تو ما یتقبل منہ عمل 40 یوما، اللہ پاک 40 دن تک اس کا کوئی نیک عمل قبول نہیں فرماتا۔ ایک لقمہ، سرکار نے فرمایا قسم اٹھا کر فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، میں قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، جس بندے کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کی کمائی کا چلا جائے 40 دن تک اللہ پاک اس کی کوئی عبادت، کوئی اچھا عمل قبول نہیں کرتا۔ اور فرمایا ایما عبد نبت لحمہ من سحت فالنار اولی بہ، فرمایا جس بندے کا جسم، اس کا گوشت حرام کمائی سے پلا ہوگا نا تو وہ بندہ دوزخ کا زیادہ حقدار ہے۔
اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، آپ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا لا تدخل الجنت جسد غذی بحرام، فرمایا وہ بدن، وہ جسم، وہ جسد کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی پرورش حرام کمائی سے کی گئی ہو۔ اور سرکار کا ایک اور فرمان ہے، فرمایا جو بندہ اس بات کی پرواہ نہیں نہ کرتا کہ میرا رزق کہاں سے آ رہا ہے، میں کمائی کیسے کر رہا ہوں، حلال کی ہے حرام کی ہے، کوئی تمیز نہیں کرتا، کل قیامت کے دن اللہ پاک بھی اس بندے کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کو دوزخ کے کس دروازے سے دوزخ میں ڈالنا ہے۔ وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی حالت یہ ہے کہ آپ کا ایک غلام تھا مکاتب غلام اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ یہ طے پا گیا ہو کہ تو اتنی رقم یا یہ کام تو کر دے تو میری طرف سے آزاد ہے، اس کو کہتے ہیں مکاتب غلام۔ آپ کا اس طرح کا ایک غلام تھا، فرمایا اتنا تو مال جو ہے وہ ہم تک پہنچا دے، اس کے بعد تو پھر آزاد ہے۔ اب وہ کوئی نہ کوئی چیز آپ کے پاس لے آتا تھا تو آپ اس سے پوچھتے تھے کہ یہ کہاں سے لائے ہو، کس طرح کمایا ہے۔ ایک دن وہ تھوڑا سا کوئی کھانا لے کر آ گیا، آپ کو پوچھنا یاد نہیں رہا، آپ نے اس سے ایک لقمہ لے لیا، روزہ بھی تھا آپ کا، ایک لقمہ لیا۔ بعد میں آپ نے پوچھا کہ یہ کھانا کہاں سے لائے ہو، کہنے لگا کہ زمانہ جاہلیت میں نجومیوں والے کام کرتا تھا اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا، میں لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا، فراڈ دے کر ان سے میں پیسے کماتا تھا، تو ایک بندے کو میں نے اسی طرح دھوکہ دیا تھا، اس کا کوئی کام ہو گیا جس طرح بھی، آج وہ ملا، اس نے مجھے یہ کھانا دیا ہے، وہ کھانا میں آپ کے پاس لے کر آیا۔ تو چونکہ آپ کے لیے شرعاً جائز تھا اس کا کھانا، لیکن آپ کا تقوی اس کمال کا تھا، آپ نے نا فوراً حلق میں انگلی ڈالی اس کو نکالنے کے لیے، لیکن ایک لقمہ ہے، روزہ دار بندہ کس طرح نکلے، آپ نے پانی منگوا کر پیا اور پھر انگلی ڈال کر اس لقمے کو باہر نکالا۔ لوگوں نے کہا آپ نے اتنا تردد کیوں کیا، اور میں اس کو نکالنے کے لیے اگر میری جان بھی چلی جاتی تو میں جان بھی دے دیتا، لیکن یہ مشکوک لقمہ میں اپنے پیٹ کے اندر نہ رہنے دیتا۔ اس حد تک احتیاط ہے، کیوں؟ فرمانے لگے میں نے خود سرکار سے سنا ہے کہ کل جسد نبت من سحت فالنار اولی بہا، ہر وہ جسم جس کی پرورش حرام کمائی سے ہو نا، حرام لقمے سے ہو، تو فرمایا وہ جسم دوزخ میں جائے گا۔ تو سرکار کا ایک اور فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ حرام کا لقمہ کھانے سے بہتر ہے کہ بندہ مٹی کھا لے، کیونکہ اس کے اثرات بڑے برے ہیں، حرام کے رزق کے، کہ بندہ دنیا میں بھی نحوست کا شکار رہتا ہے، پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے، اور آخرت میں بھی ایسا بدن جو ہے اللہ پاک اس کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ اور مال طیب، حلال کے رزق، اور جو روزی حلال ہے بندے کے لیے، اس کی اچھے ثمرات ہیں۔ دو روایتیں اس حوالے سے، ایک حضرت انس سے بھی ہے اور ایک حضرت سعد بن ابی وقاص سے بھی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سے ایک مرتبہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا فرمائیں یا مجھے ایسا کوئی وظیفہ عطا فرمائیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، یعنی میں جو بھی دعا کروں نا اللہ پاک قبول فرمائے۔ تو سرکار نے فرمایا، یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، فرمایا سعد تم اپنا کھانا پاکیزہ کر لو، رزق حلال کھاؤ، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، جو بھی دعا کرو گے اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ تو جو بندہ رزق حلال کھاتا ہے اللہ پاک اس کی ہر دعا قبول فرماتا ہے، ہر دعا قبول فرمایا، وہ بندہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں سرکار نے فرمایا، من اکل طیبا وعمل فی سنت وآمن الناس بوائقہ، تین باتیں ہیں۔ فرمایا جس نے پاکیزہ رزق کھایا، سنت پر عمل کیا، اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہے، یعنی لوگوں کو تکلیف نہیں دیتا، لوگ اس کے شر سے محفوظ ہیں، مالی لحاظ سے بھی، جانی لحاظ سے بھی، عزت و آبرو کے لحاظ سے بھی۔
ہر لحاظ سے لوگ محفوظ ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، گالی نہیں دیتا، ستاتا نہیں ہے، کسی کا ناحق مال نہیں کھاتا، ناجائز کسی کا مال نہیں کھاتا، کسی پر زیادتی نہیں کرتا۔ فرمایا یہ 3 قسم کے لوگ ہیں، جس نے رزق حلال کھایا، سنت پر عمل کیا، اور لوگ اس کی پریشانیوں سے، اس کی طرف سے تکلیفوں سے محفوظ رہے، داخل الجنہ، سرکار فرماتے ہیں وہ بندہ جنتی ہے، وہ بندہ جنتی ہے۔ اب دیکھو کھانے کے آداب میں جو پہلا ادب ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جو اس کے سامنے کھانا آیا ہے اس پر غور کرے کہ کہیں اس کے اندر حرام کی آمیزش تو نہیں ہے، کہیں کہ حرام کی کمائی کا کھانا تو نہیں ہے۔ اگر حرام کی کمائی کا کھانا ہوگا تو اس کے نقصانات ہیں، دنیا اور آخرت میں نقصانات، اور اگر حلال کی کمائی کا کھانا ہوگا تو اس کے ثمرات اچھے ہیں، فائدے ہی فائدے ہیں۔ دنیا کے اندر جب وہ رزق حلال کھائے گا نا تو پھر اس کا عبادت کرنے کو جی کرے گا، اور عبادت میں جی لگے گا بھی، پھر وہ تھکے گا نہیں، وہ ذوق اور شوق کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے گا، اور پھر آخرت میں اللہ پاک ایسے بندے کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ پہلا ادب ہے کھانے کا کہ اپنے رزق کی اچھی طرح پڑتال کر کے اور احتیاط کرے اپنے رزق کو کمانے کے حوالے سے کہ کہیں حرام کی آمیزش نہ ہو جائے، حلال کا رزق ہو۔ جب سامنے آ گیا ہے تو پھر اس کو کھا لے، اس کے پھر مزے ہی مزے، اس کا ظاہر و باطن اس رزق حلال سے منور ہوگا۔ اور پھر کھانے کے آداب کے حوالے سے کھانے سے پہلے یہ بھی علماء نے لکھا ہے اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ کھانے کی دعوت دیتا ہے تو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی دعوت جو ہے وہ قبول کرنی چاہیے۔ ولیمے کی دعوت ہے، عقیقے کی دعوت ہے، یا اور ویسے ہی بندہ کہتا ہے یار ہمارے مہمان بنو، ہم تمہاری دعوت کرنا چاہتے ہیں، تو ایک مسلمان کو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی کھانے کی دعوت جو ہے وہ قبول کرنی چاہیے، کیونکہ سرکار نے فرمایا اذا دعاک فاجبہ، جب تمہارا مسلمان بھائی تمہیں دعوت دے تو اس دعوت کو قبول کرو۔ دعوت کو قبول کرنا یہ سنت ہے، اور یہ کھانے کے آداب میں سے بھی علماء نے اس کو لکھا ہے۔ اور پھر جب تم کھانا کھاتے ہو تو فرمایا تمہارے جو غلام ہیں، خادم ہیں، نوکر ہیں، بالخصوص جو تمہارے لیے کھانا تیار کرتے ہیں، ان کے ساتھ کراہت نہ کرو، بلکہ ان کو کھانے میں شامل کر لو، اچھا ہے۔ اگر شامل نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کو اتنا کھانا دو کہ وہ چلو بیٹھ کر کہیں کھانا کھا لے۔ سرکار نے فرمایا اذا اتی احدکم خادمہ بطعامہ، فرمایا جب تمہارا کوئی خادم تمہارے لیے کھانا لے کر آئے فإن لم یجلسوا معہ فلیناولہ اکلۃ او اکلتین، فرمایا اگر تم اس کو اپنے ساتھ نہیں بٹھانا چاہتے، تم بڑے آدمی ہو نہیں بٹھانا چاہتے، تو فرمایا کم از کم اتنا کرو، 1 لقمہ یا 2 لقمے اس کو بھی دے دو۔ کیوں؟ فإنہ ولی حرہ وعلاجہ، اس نے تمہارا کھانا پکانے کے لیے بڑی مشقت اٹھائی ہے، گرمی میں وہ کھڑا رہا ہے، اور بڑی تکلیف کے ساتھ اس نے تمہارے لیے کھانا تیار کیا ہے۔ اگر تم اس کو ساتھ شامل نہیں کر سکتے تو کم از کم جو ہے اس کو تھوڑا سا کھانا دے دو کہ وہ بھی کھا لے۔ اور کھانا کھانے کے حوالے سے بھی یہاں تک ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے بندہ عاجز ہو۔ کہ بندے پتہ ہے کھانا کھاتے ہوئے ان کا سٹائل ہی یہ ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ کیا ہے، کھانے میں بھی عاجزی، کھانے میں بھی عاجزی ہونی چاہیے۔ سرکار نے خود، سرکار کے بارے میں حدیث پاک موجود ہے، سرکار نے فرمایا کہ آکلو کما یاکل العبد، فرمایا میں ایسے کھاتا ہوں جیسے بندہ کھاتا ہے، تو بندہ عاجز ہے، میں عاجزی سے کھاتا ہوں۔ واجلسو کما یجلس العبد، بندے کو اکڑ کے نہیں بیٹھنا چاہیے، سرکار نے فرمایا میں ایسے بیٹھتا ہوں جیسے بندہ بیٹھتا ہے۔ کیوں؟ سرکار نے فرمایا فإنما انا عبد، کیونکہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ تعلیم امت کے لیے، امت کو سمجھانے کے لیے کہ کھانا کھانا ہے، بیٹھنا ہے تو عاجزی کے ساتھ بندہ بیٹھے، جو سنت طریقہ ہے اس کے ساتھ بیٹھے، کہ اپنے ایک جناب گھٹنے کو کھڑا کر کے بیٹھ لے۔ اس کے بھی بڑے فائدے، ایک سنت کی سرکار کے بڑے بڑے فائدے ہیں۔ اور پھر
جب تم کھانا، یہ کھانے سے پہلے کے آداب میں عرض کر رہا ہوں، تم نے کھانا پکایا ہے تو اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھو، پڑوسی کو کھانے میں شریک کرو، بالخصوص وہ پڑوسی جو غریب ہو، اور اگر تم شریک اس کو نہیں کر سکتے تو علماء لکھتے ہیں کہ آپ اس کے گھر میں کھانا بھیج دو۔ سرکار نے فرمایا اذا طبخ احدکم قدرا فلیکثر مرقھا، فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک کھانا پکائے نا تو شوربہ اس میں زیادہ رکھ لے۔ کیوں شوربہ زیادہ رکھے؟ سالن زیادہ بن جائے گا، تو فرمایا تھوڑا سا پھر سالن اپنے پڑوسی کے گھر پہنچا دو، یہ پڑوسی کا حق ہے۔ سرکار پڑوسیوں کے حوالے سے بڑی تاکید فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں تو یہ خوف ہونے لگا کہیں وراثت میں بھی ہمارے حقدار نہ بن جائے، تو پڑوسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، ہاں اگر پہنچا سکتے ہو تو اس کو فائدہ پہنچاؤ۔ یہاں تک شریعت نے کہہ دیا، سرکار نے فرمایا اگر کھانا تم نے پکایا ہے تو اس کے اندر شوربہ زیادہ رکھ لو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ سرکار پڑوسی کے حقوق سمجھا رہے ہیں، میں اس کے گھر پہنچا، بہتر تو یہ اس کو اگر غریب ہے تو ساتھ بٹھا کر کھانا کھاؤ، اگر غریب ہے، اگر ساتھ بٹھا کر نہیں کھلا سکتے تو تھوڑا سا کھانا اس کے گھر میں بھیج دو۔ اور پھر کھانا کھانے کے حوالے سے سرکار نے فرمایا فضول خرچی سے بھی بچو۔ اللہ پاک کا بھی فرمان ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، ماں کھاؤ، کھانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کھاؤ تم پیو، لیکن فضول خرچی نہ کرو، کیونکہ اللہ پاک فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب کھانے میں کس طرح کی فضول خرچی ہوگی؟ کھانے میں فضول خرچی کس طرح کی ہوگی؟ ایک تو یہ ہے کہ لوگ جس طرح کی شادی بیاہ کے اندر یا ختموں میں کھانا ضائع کرتے ہیں، تھوڑا سا لے لیا جناب، کھا لیا ہے، پلیٹ بھری ہوئی ہے، باقی وہیں چھوڑ کر آ گئے۔ حالانکہ سنت یہ ہے کہ بندہ برتن اچھی طرح سے اتنا ہی لے لے جتنا کھانا ہے، اور برتن اچھی طرح صاف کرے۔ لیکن ہماری حالت رزق کی قدر کرنی چاہیے۔ سرکار نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ رزق کی قدر کرو، رزق کی قدر کرو، کیوں جب یہ جاتا ہے نا تو پھر آتا بڑا مشکل ہے، اس لیے رزق کو ہر بندے کو رزق کی قدر کرنی چاہیے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یا پھر بندہ ضرورت سے زائد کھانے بنوا لیتا ہے، چلو اگر بن گئے ہیں تو بندہ کسی کو دے دے، وہ کھا لے، بجائے اس کے کہ بندہ جناب باہر نالیوں میں یا اس طرح باہر ہی پھینک دے کوڑا کرکٹ میں، یہ بھی کھانے کی بے حرمتی ہے، یہ اسراف کے اندر آتا ہے۔ کھانا بہتر تو یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک قسم کا ہی کھانا ہونا چاہیے، ناجائز نہیں ہے کہ ایک وقت میں آپ زیادہ اقسام کے کھانے کھا سکتے ہیں، جائز ہے، بنوا بھی سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ضائع نہ کیا جائے۔ ضائع کرنا رزق کو، یہ رزق کی بے حرمتی بھی ہے اور گناہ بھی ہے۔ اور پھر کھانا کھانے سے پہلے سرکار نے فرمایا کہ ہاتھ دھو لینے چاہیے، بعد میں بھی دھونے چاہیے، پہلے بھی دھونے چاہیے۔ کیوں؟ فرمایا برکت الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ، فرمایا کہ کھانے سے پہلے بھی وضو کرنا اور کھانے کے بعد بھی وضو کرنا یہ برکت ہے۔ اب یہاں وضو سے مراد صرف ہاتھ دھونا ہے، پورا وضو نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر یہ الفاظ ہیں، علماء نے تشریح کی ہے کہ یہاں وضو سے مراد کھانے کے وقت صرف ہاتھ دھونا ہے۔ اگر وضو کر لیں یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہر وقت بندہ وضو میں رہے، لیکن ہاتھوں کو کھانے سے پہلے بھی دھونا اور کھانا کھانے کے بعد بھی دھونا، اس طرح کھانے میں بھی برکت ہوتی ہے۔ برکت جو ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ برکت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر تھوڑا کھانا کھائیں گے تو آپ کے لیے وہ پریشانی کا سبب نہیں بنے گا، زیادہ بھی کھا لیں تو کوئی پریشانی کا سبب نہیں بنے گا، بلکہ وہ کھانا آپ کے جسم کا حصہ بنے گا۔ یہ مطلب ہے برکت کے، بڑا اس کا وسیع مفہوم ہے۔ میں پہلے بھی ہاتھ دھوو بعد میں بھی ہاتھ دھوو تو یہ کھانے کی برکت ہے۔ تو یہ ہے کہ اس میں لذت آپ کو آئے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ ہو سکتا ہے کہ اگر ہاتھ نہیں دھوتے کوئی ہاتھ پر ایسی چیز لگی ہوئی ہو جو نقصان دہ ہو،
بعض دفعہ کوئی تھوڑی سی چیز جو ہوتی ہے وہ بڑا نقصان کر جاتی ہے۔ آپ پانی کے اندر اللہ پاک نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ آپ سنت سمجھ کر ہاتھ دھوئیں گے نا، اگر کوئی جراثیم وغیرہ ہوئے بھی نا وہ پانی کے ساتھ اتر جائیں گے۔ یہ بھی برکت ہی ہے، کھائیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا، وہ کھانا آپ کا جزو بدن بنے گا۔ اچھی نیت سے کھائیں گے کہ یہ جو میں کھانا کھا رہا ہوں میرے جسم کو طاقت ملے گی اور میں اس طاقت کو اللہ کی عبادت میں صرف کروں گا تو اس کا تو اور زیادہ فائدہ ہے۔ پھر کھانا جو ہے کوشش کرنی چاہیے بالخصوص جو گھر کے افراد ہیں اکٹھے بیٹھ کر کھائیں، اکٹھے بیٹھ کر کھانا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، ہم سیر نہیں ہوتے۔ تو سرکار نے فرمایا شاید تم الگ الگ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہو، اکیلے اکیلے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہو۔ فرمایا فاجتمعوا علی طعامکم، فرمایا اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھایا کرو، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا کرو، وَيُبَارِكُ لَكُمْ فِيهِ، پھر اللہ پاک اس کھانے میں تمہارے لیے برکت رکھ دے گا۔ اور پھر کھانے کے اندر عیب نہیں نکالنا چاہیے، یہ بھی کھانے کے آداب میں سے ہے۔ اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں خاموشی کے ساتھ، کھا سکتے ہیں تو اس کو کھا لیں، یہ نہیں کہ اس میں مرچ کم ہے، نمک کم ہے، جناب اس کا ذائقہ نہیں ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ بعض بندے تو بڑے سخت ہوتے ہیں اس حوالے سے، اسی لیے شریعت نے روزے کی حالت میں بھی جس کا خاوند سخت طبیعت کا ہو اس عورت کو روزے کی حالت میں کھانا زبان پر اس کا ذائقہ چکھنے کی اجازت دی ہے، صرف اس خاوند کی سختی کی وجہ سے۔ تو عیب نہیں کھانے میں نکالنا چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ما عاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم طعاما قط، سرکار نے کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ ان اشتہاہ اکلہ والا ترکہ، اگر آپ کا دل مانتا تو آپ کھا لیتے، ورنہ آپ اس کھانے کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا یہ بھی کھانے کے آداب میں سے ہے۔ اب کھانے سے پہلے بندہ بسم اللہ شریف پڑھ لے گا تو پھر شیطان ساتھ شامل نہیں ہوگا، وگرنہ شیطان شامل ہوگا۔ سرکار نے فرمایا سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، فرمایا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ بائیں ہاتھ سے کھانا یہ مغروری کی بھی علامت ہے۔ ایک بندہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، سرکار نے منع کیا، کہنے لگا جی میرا دایاں کام نہیں کرتا۔ میں اچھا، وہ کہتے ہیں کہ واقعی اس کا دایاں ہاتھ کام کرنا چھوڑ گیا، اس نے تکبر کی نیت سے ایسا کہہ دیا یا جس طرح بھی اس کا دایاں ہاتھ کام کرنا ہی چھوڑ گیا۔ تو بائیں ہاتھ سے کھانا یہ مسلمان کا طریقہ نہیں، سرکار نے تعلیم دی ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اور فرمایا کل مما یلیکا، اور اگر اکٹھے بیٹھ کر کھا رہے ہو اپنی طرف سے کھانا کھاؤ، پورے برتن میں نہیں جناب، کبھی ادھر منہ مارو کبھی ادھر منہ مارو۔ فرمایا برکت جو ہے وہ کھانے کا جو برتن ہے جس میں کھانا پڑا ہوا ہے کھانے کے درمیان میں ہے، اب اس برکت کو رہنے دو، سائڈوں سے کھاتے جاؤ تو وہ کھانا کم بھی نہیں ہوگا کیونکہ برکت باقی ہے اس برتن میں۔ اپنی اپنی طرف سے کھانا کھانا چاہیے اور بسم اللہ شریف پڑھ کر کھانا چاہیے، دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ اگر بندہ شروع میں بسم اللہ شریف بھول گیا ہے، انسان ہے بھول گیا، نہیں پڑھ سکا، اس نے شروع کر دیا کھانا، اب حکم کیا ہے کہ جہاں بھی درمیان میں یا آخر میں یاد آ جائے نا کہ میں نے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی تو وہ یہ کلمات کہہ لے، بسم اللہ اولہ و آخرہ، کہ میں اول آخر بسم اللہ شریف پڑھتا ہوں۔ یہ بھی دیکھو کتنا جناب آسان سا نسخہ سرکار نے بتا دی ہے۔ تو جو بندہ بسم اللہ شریف نہیں پڑھتا تو پھر وہاں شیطان شامل ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، سرکار نے فرمایا بندہ جب گھر میں داخل ہو اس وقت بھی اور جب کھانا شروع کرے اس وقت بھی اللہ کو یاد کرے، مطلب کیا ہے کہ بسم اللہ شریف پڑھے۔ جو بندہ گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے، کھانا کھانے وقت یعنی شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لیتا ہے، بسم اللہ شریف پڑھتا ہے،
تو شیطان پتہ اپنے ساتھیوں سے کیا کہتا ہے؟ لا مبیت لکم ولا عشاء، اب نہ تو تم اس گھر والوں کے ساتھ جس کے اندر بندہ بسم اللہ شریف پڑھ کر داخل ہوا ہے، نہ تو رات گزار سکتے ہو، شیطان اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے تمہارے لیے اب اس گھر کے دروازے بند ہو گئے، اور نہ ہی ان کے ساتھ تم رات کا کھانا کھا سکتے ہو، تمہارا کھانا بھی بند اور تمہارا اس گھر میں رہنا بھی بند ہو گیا ہے۔ تو جو بندہ بغیر بسم اللہ شریف کے، بغیر اللہ کا نام لیے گھر میں داخل ہو گیا اور بغیر بسم اللہ شریف کے کھانا شروع کر دیا، اب شیطان کیا کہتا ہے؟ اب تم مزے لو، اس گھر میں رہو بھی اور ان کے ساتھ کھانا بھی کھاؤ۔ تو کھانا سرکار نے 3 انگلیوں سے کھانا چاہیے، یہ 3 انگلیاں ہیں، انگوٹھا ہے، شہادت والی انگلی ہے، یہ ساتھ والی، ضرورت پڑے تو بندہ زائد انگلیاں بھی لگا سکتا ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ 3 انگلیوں سے کھانا کھایا جائے، یہ 3 انگلیاں، شہادت والی، انگوٹھا اور یہ بڑی ساتھ والی انگلی، کیونکہ کان یاکلو بثلاث اصابع، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر اگر کھانا کھاتے ہوئے ہاتھ سے کوئی لقمہ گر جائے تو بندے کو کراہت نہیں اس سے کرنی چاہیے، بلکہ وہ جو گر گیا ہے آپ نے اس کو اٹھا کر نہیں کھایا تو وہ شیطان کھائے گا، سرکار نے اسے منع کیا ہے۔ فرمایا اذا اکل احدکم طعاما فسقطت لقمتہ، فرمایا کو بندہ کھانا کھا رہا ہے، اس کے ہاتھ سے ایک لقمہ کوئی گر گیا ہے تو فرمایا وہ اس کو اٹھا لے، اس کو صاف کر کے اس کو کھا لے، لا یدعھا للشیطان، وہ شیطان کے لیے نہ چھوڑ دے۔ تو مومن جو ہے وہ اللہ کا نام لے کر جب کھانا کھاتا ہے تو پھر مومن کی تو ایک آنت سے مومن کھاتا ہے، سیر ہو جاتا ہے، اس کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ کافر 7 انتڑیوں سے کھاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کا نام نہیں لیتا اور اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے، اتنا وہ مرضی کھاتا ہے، وہ ہر وقت بھوکا ہی رہتا ہے۔ تو مومن کو چاہیے کہ اتنا کھائے، بسم اللہ شریف پڑھ کر کھائے، اللہ برکت دے گا، اور پھر اتنا کھائے کہ کوئی گنجائش ابھی باقی ہو، بھوک ابھی باقی ہو تو چھوڑ دے، تو یہ بندہ کبھی بھی کسی مرض میں مبتلا نہیں، کیونکہ سنت کے مطابق یہ کھانا کھا رہا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہو۔ بندہ پھر مسائل ہی تب پیدا ہوتے ہیں جب بندہ جانوروں کی طرح کھاتا ہے۔ آج کل تو بڑے بڑے چسکے دار کھانے ہیں، بندہ اس وقت تک کھاتا ہی رہتا ہے جب تک زبان پر چسکا رہتا ہے، خواہ حلق تک آ جائے وہ کھاتا ہی رہتا ہے، اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے سرکار نے تھوڑی سی بھوک رکھ کر کھانا کھاؤ گے تو اس کا فائدہ ہے کہ تمہاری طبیعت صحت خراب نہیں ہوگی۔ اور پھر کھانے کے بعد کا جو ادب ہے وہ یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد سرکار کی سنت مبارکہ ہے، کان اذا اکل طعاما لعق اصابعہ، سرکار جب کھانا کھا لیتے تو آپ وہ جو انگلیاں کھانے میں استعمال فرماتے تھے ان کو چاٹ لیتے تھے، اور 3 مرتبہ سرکار ان کو چاٹتے تھے۔ یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ عار والی اور شرم والی بات نہیں ہے کہ بندہ کہے یار لوگ بیٹھے ہوئے اس میں کون سی شرم۔ ایک صحابی کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا تو آپ نے اس کو اٹھا کر کھا لیا، لوگوں نے کہا یہ اتنے بڑے بڑے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آپ نیچے سے لقمہ اٹھا کر کھا رہے ہیں، یہ عار والی۔ فرمانے لگے اعترک کو سنت رسول اللہ علیہ ہؤلاء الحمقاء، فرمایا میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دوں؟ تو کسی دنیا دار کی وجہ سے سرکار کی سنت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ یہ ایسی سنتیں ہیں جو میں نے عرض کی ہیں جو ہم چھوڑتے جا رہے ہیں، اور اس دور کے اندر سرکار کی ایک سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرف سرکار نے اشارہ فرمایا کہ جب فساد ہوگا، فتنے ہوں گے، اس وقت فرمایا جو بندہ میری ایک سنت پر عمل کرے گا اللہ پاک اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو لینے چاہیے، کلی کر لینی چاہیے، اور کھانے کی بعد کی جو دعا ہے وہ بھی کرنی چاہیے۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہے جس نے ہمیں کھانا کھلایا، پانی پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ ہمارے حضرت ایک دعا فرمایا کرتے تھے اور اس میں بڑی برکت ہے، میں تو کرتا ہوں، مجرب دعا ہے، اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ۔ جب بندہ کھانا کھانے کے بعد یہ دعا کرتا ہے اللہ پاک اگلے وقت میں پچھلے سے بھی بہتر کھانا عطا فرماتا ہے، اور یہ تجربہ شدہ بات ہے۔
پچھلے سے بھی بہتر کھانا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے کھانا بھی عطا کیا ہے اور کھانے کی پھر توفیق بھی دی ہے، وگرنہ لوگوں کے پاس بڑا بڑا مال ہے لیکن ڈاکٹروں نے ہر شے منع کر دی، کھا ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کی ہر نعمت کھا رہے ہیں جو پاکیزہ ہے، حلال ہے، طیب ہے۔